بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاطف بلوچ۔ ناظرین، ترقی یافتہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے شہریوں کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے مختلف مقامات پر واش روم جیسی ایک اہم سہولتیں وہ بھی فراہم کرتی ہیں تاکہ جو شہری ہیں وہ اس سہولت سے کہیں پر بھی کسی بھی وقت فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے میرپور خاص میں ایسا ہمیں کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ میرپور خاص میں اگر کہیں واش رومز ہیں بھی تو ان کی اتنی ابتر حالت ہے کہ وہ استعمال کے قابل بھی نہیں ہیں۔ میں اگر بات کروں میرپور خاص کے بس ٹرمینل کی تو وہاں پر بھی جو واش روم ہیں وہ آپ وہاں جا نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ جو دیگر بلدیہ کمپلیکس پر بھی جو واش روم بنائے گئے ہیں وہاں پر بھی وہ واش روم اتنے استعمال کے قابل نہیں ہیں، اور خاص کر وہاں پر جو خواتین ہیں وہ بھی ان واش روم کو استعمال نہیں کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو میرپور خاص کے اندر لا تعداد کاروباری مراکز ہیں، تجارتی مراکز ہیں، اور خاص کر جو میرپور خاص کا سب سے بڑا خواتین کا مخصوص ایک خریداری کا مرکز ہے کھسک پورا، وہاں پر بھی جو درجن مارکیٹ ہیں ان مارکیٹوں میں بھی جو ہے خواتین کے لیے کہیں پر بھی کوئی ایسی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، نہ ہی وہاں پر خواتین کے لیے کوئی خاص واش روم کو وہاں پر جو ہے بنائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے آئے روز جو شہری خواتین ہیں اور جو گاؤں دیہات سے آنے والی ہزاروں خواتین ہیں ان کو اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب انہیں واش روم کی سہولت وہاں پر میسر نہیں آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں میرپور خاص کے سرکاری جو گورنمنٹ اسکولز ہیں، خاص کر خواتین کے جو اسکولز ہیں وہاں پر بھی جو اگر جو واش رومز ہیں ان کی بھی حالت غیر معیاری ہے، وہ جو طالبات ان اسکولوں میں زیر تعلیم ہوتی ہیں انہیں بھی خاص پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ہمارا جو یہ نیٹ ویو کا پروگرام ہے، آج ہم اسی ایشو پر بات کریں گے، اور ہم نے آج اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے معروف سماجی کارکن ہیں میرپور خاص کے محمد بخش قبری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہماری سیاسی اور سماجی کارکن ہیں محترمہ افشین اقبال صاحبہ۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے نیٹ ویو کو وقت دیا۔ آج ہم اپنی اس گفتگو کی شروعات کریں گے محمد بخش قبری صاحب سے کہ قبری صاحب، آپ نے بھی اس حوالے سے میرپور خاص میں واش رومز کے حوالے سے جو مہم چلائی ہم نے دیکھا، تو کیا سوچ کے آپ نے یہ مہم چلائی اور اس مہم میں آپ کتنے حد تک کامیاب رہے؟ بہت شکریہ عاطف صاحب، آپ نے مدعو کیا، اور اس اہم معاملے پہ جو کہ نیگلیکٹڈ ہے ہماری سوسائٹی میں۔ نیگلیکٹڈ اس طرح ہے کہ ہم کروڑوں روپے کا پلازا، شاپنگ مال اور دیگر چیزیں بنا دیتے ہیں، اور اس میں جو بیسک بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ اگنور کر دیتے ہیں، یا پھر ہم جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے ان کے ساتھ مل کے کچھ دکانوں کا سائز چھوٹا بڑا کر کے ہم چیزیں بچا لیتے ہیں، اور تو اس طرح وہ جو اہم ضروریات کی چیزیں ہیں وہ نہیں بن پاتی۔ تو ہم نے میرپور خاص اضلاع سمیت پاکستان بھر کے 14 اضلاع میں اس طرح کے سروے کنڈکٹ کیے تھے سماجی ادارے کے ساتھ مل کر۔ تو میرپور خاص کا، کیونکہ ہم آج میرپور خاص کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، تو میرپور خاص میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو بڑے پلازا ہیں جو پہلے کے بنے ہوئے ہیں، بلدیہ شاپنگ مارکیٹ جو پہلے کی بنی ہوئی ہے، تو اس میں کانٹریکٹر نے اس وقت کے ڈیزائن کے مطابق وہ واش روم رکھے، لیکن بدقسمتی سے ان کی مینٹیننس، ان میں پانی کا نظام، ان میں فلیش کا نظام اتنا خراب ہو چکا ہے کہ آپ وہاں وہ یوز نہیں کر سکتے۔ پھر جو پلازا بن رہے ہیں، مطلب یہاں پہ نام لینا اتنا ضروری نہیں، لیکن جتنے بھی پلازا بن رہے ہیں اس میں کوئی ضروری حاجت کے حوالے سے اس طرح کی کوئی چیز نہیں رکھی گئی۔ اور بس ٹرمینل تو ایک میرپور خاص کا بہت بڑا بس ٹرمینل ہے جہاں پہ 5-6 اضلاع کو گاڑیاں جاتی ہیں، اور چھوٹے موٹے تعلقہ ہیڈ کوارٹرز کو بھی گاڑیاں جاتی ہیں، جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں خواتین، بچے، بزرگ ڈیلی بیسس پہ آ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی واش رومز کی حالت انتہائی خراب ہے، اور وہاں سے آپ قریب سے گزر نہیں سکتے، اتنی وہاں تعفن اور بدبو ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے دیکھا گورنمنٹ اسکولز میں اور دیگر ان جگہوں پہ جہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں، تو وہاں پہ واش رومز کی حالت ادھڑ چکی ہے، یعنی کہ وہ ایک تو پہلے سے خراب تھی، دوسری حالیہ بارشوں میں جو صورتحال اسکولوں کی بنی، گورنمنٹ ہسپتالوں کی بنی، وہ سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہوئے ہیں واش رومز ہوئے، ان کے WCs، ان کے ٹینکس جو ہیں وہ بیٹھ گئے اور وہ استعمال کے قابل نہیں ہیں۔ جی، اس پہ آگے مزید گفتگو کریں گے۔ محترمہ افشین صاحبہ، آپ سے بھی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے، اور آپ ایک خاتون ہیں تو آپ زیادہ اس چیز کو بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے خواتین کے لیے جو ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ میرپور خاص شہر کے ایک بہت بڑے ایشو کے لیے آپ آواز اٹھا رہے ہیں اور ہمیں یہاں مدعو کیا ہے کہ ہم اس پر بات کر سکیں، کیونکہ جس طرح کھانا پینا جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اس طرح سے یہ بھی ہماری ضروریہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ مرد بلکہ خواتین کے لیے زیادہ اس میں اہم ہے، کیونکہ خواتین صنف نازک ہوتی ہیں اور اتنا وہ سخت قسم کے جو ماحول
باہر نکلتے ہیں گھر سے تو بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہوتی ہیں، جبکہ ان کو واش روم کیونکہ ان کی ایک بہت اہم ضرورت ہے، باہر نکل کے واش روم کا استعمال کرنا جو ہے کچھ معیوب سمجھا جاتا ہے، تو خواتین کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ صبح سے لے کے اگر بازار ہم جاتے ہیں کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے لازمی ہمیں وہاں گزارنے پڑتے ہیں شاپنگ کے حوالے سے، یا اگر کسی دفتر میں کام کر رہی ہیں تو وہ 9 to 5 کی جاب کر رہی ہیں تو وہ 9 to 5 بھی جو 8 گھنٹے بھی ان کو وہاں گزارنے ہیں، تو اس پورے ٹائم میں ایک بہت اہم چیز، بہت ضرورت، اور فی زمانہ جبکہ بلڈ پریشر کا مریض زیادہ تر مرض پھیل رہا ہے تو اس میں واش روم کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے خواتین کو. تو اس حوالے سے جب خواتین پوری دنیا میں جس طرح رائج ہے کہ خواتین اور مردوں کا دونوں جو ہے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اداروں میں یہاں نہیں، اور خاص طور پہ میرپورخاص شہر میں کہ الگ ہونا تو دور کی بات ہے، یہاں عام کامن بھی واش روم یہاں اویلیبل نہیں، اور اگر اویلیبل ہے تو اس کی حالت اس طرح سے ہے جو کہ صنف نازک پر بہت ہی وہ گرا گزرتی ہے. اچھا قمری صاحب، آپ نے جس طرح بھی گفتگو کری، نے سارا بتایا کہ کیا صورتحال ہے، آپ لوگوں کی جانب سے اس پہ مہم بھی چلائی گئی، تو اس مہم کے کیا اثرات نکلے، کچھ نتیجہ نکلا اس مہم کا اب تک؟ جی، ہم دیکھیں اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک سماجی تنظیم، اس کا اسکوپ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ ظاہر خط لکھ سکتا ہے، پریس کانفرنس کر سکتا ہے، احتجاج چھوٹا موٹا کر سکتا ہے، لیکن گورنمنٹ کو اس پہ جو ہے نا وہ توجہ اس طرح دینی چاہیے جو نہیں بدقسمتی سے دی گئی. ہم نے مطلب سب سے پہلے تو ہم نے لیبر ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا کہ بھئی لیبر ڈپارٹمنٹ جو لیبر ڈپارٹمنٹ کو بھی اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان کو اپڈیٹ ہونا، ان کی صلاحیتوں کا جو ہے نا اس دور کے ساتھ ہم آہنگ ہونا بڑا ضروری ہے. وہ لیبر صرف ان کو سمجھ رہے ہیں جو اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کر رہے ہیں، حالانکہ لیبر جو ایک مزدور، جو ایک ملازم پیشہ بندہ ہے، ایک کیمرہ مین ہے، ایک ہال میں ریسٹورنٹ میں کام کرنے والا بچہ ہے یا خواتین ہیں، وہ ساری لیبر ہیں. تو ان کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ بات کی گئی کہ بھئی یہاں پہ واش رومز نہیں ہیں، کم از کم اجرت کے معاملات یا اور دیگر بھی ان کو دیکھا گیا. تو ایک تو وہ ریئلائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرپورخاص ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا شہر ہوتے ہوئے یہاں لیبر ڈپارٹمنٹ کا دفتر فنکشنل ہی نہیں ہے. دوسرا پھر ہم نے سوچا کہ بھئی اس پہ ظاہر ہے کمشنر صاحب کو ہم نے ایک یادداشت نامہ پیش کیا. میرپورخاص ڈویژن کے کمشنر بھی یہاں بیٹھتے ہیں، ان کو ہم نے یہ یادداشت نامہ دیا تمام ڈیٹا کے ساتھ کہ اتنے ادارے جو ہیں میرپورخاص کے 490 سے زیادہ اسکول ڈسٹرکٹ میں جن میں واش رومز کی سہولت نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد، 490 میں پرائمری، سیکنڈری، ہائی اسکول، ہائر سیکنڈری اور کالج تک کی سروے ہے یہ. 490 میں نہیں ہے. اور پھر شاپنگ مالز کی بات بھی کی گئی اور دیگر کام کرنے کی جگہیں جو آفیسز، دفاتر ہیں، لیکن کمشنر صاحب کی طرف سے بھی اس پہ کوئی مطلب خاطر خواہ اس پہ بات نہیں ہوئی. اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کمیشن کی جو چیئر پرسن ہے جسٹس ماجدہ رضوی صاحبہ، ان کو یادداشت نامہ ہم نے یہ پیش کیا. دیکھیں ہم مایوس نہیں ہیں، ہو سکتا ہے چیزیں پروسیس میں ہوں، ہو سکتا ہے کرسپونڈنگ چل رہی ہو، لیکن ان ایشوز پہ اور زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایک سماجی تنظیم کام کر رہی ہے، آج ٹی وی چینل اس پہ بات کر رہا ہے، تو اسی طرح ہمارے معاشرہ اگر پورا اس پہ بات کرنا شروع کرے تو شاید چیزیں یہ بہتر ہونا شروع ہوں گی. اچھا عفین صاحبہ، آپ سابق کونسلر بھی رہی ہیں، تو جس طرح میرپورخاص میں بلدیہ شاپنگ سینٹر ہے وہاں پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ واش رومز وغیرہ میں نظر آتے ہیں، تو کبھی آپ کا جانا ہوا وہاں پر، آپ کا بلدیہ سینٹر میں آپ کا واش روم کی طرف اگر جانا ہوا ہو تو وہاں کیا وہ خاتون وہ استعمال کر سکتی ہیں اس کو؟ جی ہاں، میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ کچھ واش رومز موجود تو ہیں لیکن ان کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ جو وہاں خواتین جو ہے وہ استعمال کر سکیں. مرد حضرات تو شاید اپنی وہ ضرورت وہاں پوری کر سکیں، لیکن خواتین کے حوالے سے تو وہاں کوئی انتظام ہے ہی نہیں. اور جس طرح مین بازار کے اندر ہے تو ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے، خواتین جو ہے وہ اس طرح سے واش روم یوز نہیں کر سکتی، تو ان کو کوئی پردے کا انتظام نہیں ہے، کوئی ریسٹ روم نہیں ہے. یہ کہ ہماری خواتین باراڑی، یہ جو ہمارا مضافات ہے کیونکہ کافی بڑا ڈسٹرکٹ ہمارا ہے اور یہ مین سٹی اور مین بازار ہے اور بلدیہ کمپلیکس ہماری مین جگہ ہے، تو بہت سارے لوگ دور سے آ رہے ہوتے ہیں اور صبح سے اگر وہ فجر میں اپنے گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو یہاں آنے اور جانے میں ان کو شام ہوتی ہے. تو خواتین کے ساتھ یہ بہت ایشو ہوتا ہے، اور خاص طور پر چھوٹے چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں تو خواتین ایک خاتون کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بچے کو فیڈ بھی کرا رہی ہو یا کسی کو ڈائپر چینج کرنا ہے یا خود کو جو ہے واش روم سے فارغ ہونا ہے. تو ایسے میں نے کوئی یہاں سہولت یہ نہیں دیکھی کہ خواتین کے لیے خاص کوئی ایریا ہو کہ بالکل ایک کھلے عام جو ایک ہے بالکل کارنر
شروع میں تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ بلدیہ کمپلیکس میں کہیں کوئی واش روم ہے بھی. تو جب میں نے دیکھا تو وہ اس طرح اس کا دائرہ وہ ہے کہ وہاں کوئی خاتون جو ہے وہ جانا پسند نہیں کرتی. صحیح ٹھیک ہے. ناظرین ابھی ہماری گفتگو ہو رہی ہے میرپور خاص میں پبلک پلیسز پر واش رومز کے حوالے سے. ہمارے ساتھ جو مہمان بیٹھے ہیں وہ اس پہ سیر حاصل گفتگو کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور اپنے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. جی ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ہم اپنے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. کمشنر صاحب آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ نے کمشنر صاحب سے بھی ملاقات کری, دیگر اداروں کے بھی آپ نے لیٹر لکھے, اور ہم بات کر رہے ہیں میرپور خاص کے حوالے سے. تو میرپور خاص میں تاجر تنظیمیں بھی ہیں جو ان مارکیٹس کی جو ہیڈ ہیں وہ سارے معاملات دیکھتی ہیں. تو کیا ان سے آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی اس حوالے سے؟ اگر ہوئی تو آپ ان کا کیا کہنا تھا؟ تاجر تنظیموں کو ایک تو ملاقات سے پہلے کی میں اگر بات کروں کہ ان کو خود ریئلائز یہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹس میں زیادہ تر جو خریدار ہیں وہ خواتین ہیں, بچے ان کے ساتھ ہیں. جس طرح ہماری بات ہوئی کہ بچہ دودھ بھی پیتا ہے ماں کا, اور پھر ظاہر واش روم اور اس طرح کی چیزوں کی بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے. تاجر اس کو خود ریئلائز کرے, اس کو کرنا بھی چاہیے, شاید وہ کر بھی رہا ہو, لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں کرتا, اور باقی سارے ٹیکسز میں اور دیگر معاملات میں وہ پیسے بچا بھی رہا ہوتا ہے, پیسے جو ہے اس کو لے بھی رہا ہوتا ہے گاہکوں سے مختلف ٹیکسز کے مد میں. تو لیکن ہم نے جن تاجر دوستوں سے بات چیت کی, اب وہاں پہ پھر آ جاتا ہے رول ایک میونسپل کارپوریشن کے ادارے کا, عملے کا, اس کی مینٹیننس کا. ٹھیک ہے, تو اگر وہ بن بھی جاتا ہے تو اس کے لیے مطلب ایک لینڈ چاہیے. اب شہر میں لینڈ کے حوالے سے, زمین کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو فٹ میں مطلب اتنی پرائس اس کی ہے کہ وہ فٹ کے حساب سے زمین بکتی ہے. سرکاری زمین تو کہیں پر بھی, یا تو سرکاری زمین, یا پھر مارکیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو پھر مارکیٹ کا تو پھر اسی طرح ہے کہ وہاں پہ زمین کا اویلیبل ہونا, پانی کی لائن کا ہونا, اور نئی کنسٹرکشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. جو پلازا موجود ہیں, پلازا میں پھر وہ مطلب مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں پلازا اونر کے درمیان اور جو تاجر ایسوسیشن ہے اس کے درمیان, کہ اب اس پہ کون اس پہ زبردستی کرے, فورس کرے کہ آپ یہ کام کریں, کیونکہ بات ریئلائزیشن کی ہوتی ہے نا. ریئلائز یہ ایشو وہ تاجر حضرات اس طرح سے نہیں کر رہے جو ان کو کرنا چاہیے. اچھا, آپ افکین صاحبہ یہ بتائیے کہ جیسے سرکاری دفاتر ہیں وہاں پر بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ واش روم ہوتے ہیں, تو خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ سرکاری دفاتر میں بھی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو کیا وہاں پر وہ بآسانی جو واش رومز وہاں پر ہوتے ہیں وہ استعمال کر سکتی ہے خاتون, یا ان کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے؟ اچھا, میرپور خاص کے اندر تو سرکاری ادارے اتنے زیادہ موجود نہیں ہیں, لیکن جو ہیں موجود تو ان میں بڑی ہی پرابلمس ہے کہ سیپریٹ واش روم کا تو تصور نہیں ہے. کسی آفیسر کے ساتھ جس کا پرسنل واش روم ہے تو وہ خواتین کو اگر استعمال کرنے کی اجازت مل بھی جاتی ہے تو وہ بڑی اس میں بالکل معیوب لگتا ہے. لیکن اس میں بھی جہاں پہ بڑی پرابلم کا شکار خواتین یہ ہوتی ہے کہ پسندیدہ خواتین جو ہیں انہیں اجازت دے دی جاتی ہے اور کہ وہ واش روم ان کا استعمال کر سکیں, اور جن کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ ہو تو ان خواتین کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہ واش روم کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو ٹائم ہے, پیریڈ ہے, اتنا لمبا ان کے لیے گزارنا بہت ایشو کا مسئلہ ہے. جی ہاں بالکل, وہاں بھی اسی قسم کے ماحول چل رہے ہیں واش روم کے استعمال کے لیے بھی. تو بڑی حیرت کی بات ہے. اچھا کبیر صاحب, آپ نے جس طرح ذکر کیا 490 اسکولز کا, کہ 490 اسکولز جو آپ کا سروے ہے اس کے اندر جو آپ نے واش روم کی ذکر کری, تو یہ 490 اسکولوں کے جو طالب علم ہیں یا پڑھنے والے ہیں وہ کس طریقے سے پھر اپنا جو واش روم جو استعمال کرتے ہیں, یا کہاں جانا ہوتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ ہم اکثر رونا روتے ہیں تعلیم کی کمی کا, تعلیم نہ ہونے کا, اور لوگوں کے جو بچے ہیں وہ نہیں پڑھ پاتے گاؤں گوٹھوں میں. وہ ان کی وجوہات کو اگر ہم دیکھیں تو وجوہات یہی ہیں. مثال کے طور پہ بچی ہے, وہ بچی واش روم استعمال, وہاں پہ واش روم نہیں ہے تو بچی کتنی دیر اسکول میں بیٹھے گی, اور مطلب وہ ظاہر نہیں جائے گی اسکول. ایک لیڈی ٹیچر ہے, اس کے لیے واش روم وہاں اویلیبل نہیں ہے, وہ ٹیچر کتنی وہاں ڈیوٹی دے سکے گی؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے دے گی نا, پھر اس کو واپس جانا ہوگا, یا واپس آ کے اپنے گھر میں وہ پھر اس کو یوز کر سکتی ہے, مطلب اور تو کہیں نہیں بیٹھ سکتی. تو اور اس طرح صرف واش روم نہیں, باؤنڈری والز کا بھی ایشو ہے. پھر وہاں سیکیورٹی کا آ جاتا ہے مسئلہ
تحفظ یعنی بچی اور لیڈی ٹیچر کے تحفظ کے معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں جب اگر واش روم نہیں ہے یا پھر وہ واش روم ٹوٹا ہے, واش روم کا جو گیٹ ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے, کھڑکی ٹوٹی ہے, کچھ بھی ہے تو وہ انسیکیورٹی فیل کرتی ہے, صحیح, وہ نہیں جائے گی. اب مرد حضرات بھی نہیں جاتے جی, لیکن وہ خاتون ہو کے وہ اس میں کیسے جائے گی. تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں خواتین اس کو زیادہ فیس کرتے ہیں, یا تو پھر بچیوں کی تعداد جو ہے وہ اس پہ پھر ریشو کم ہو جاتی ہے اسکول جانے کی. لیڈی ٹیچر بھی پھر پیسے دے دلا کے سفارشیں کروا کے اپنی ٹرانسفرز دوسرے اسکولوں میں, شہر کے اسکولوں میں کرا اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ واش روم نہیں, وہاں پہ سہولیات نہیں ہے, واش روم نہیں ہے, وہ سارا دن کہاں بیٹھے گی. اچھا, دیکھا جاتا ہے کہ محکمہ تعلیم بڑے بڑے دعوے کرتی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ SNE منظور ہو گئی, بجٹ منظور ہو گیا, واش روم بنا رہے ہیں. جب الیکشن ہوتے ہیں اس دوران بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پولنگ اسٹیشن بنائے جاتے ہیں وہاں واش روم بنائے جاتے ہیں. تو یہ سب کیا ہوتا ہے, یہ تو وہاں پر بنائے نہیں جاتے ہیں؟ اچھا, الیکشنوں کے دوران واش روم اور اسکول کی مرمت وہ ہوتی ہے عدالتوں کے حکم سے. جی, ٹھیک ہے, عدالت انوال ہے تو وہ بن رہا ہے, اگر عدالت نہیں ہے تو وہ یہ بھی نہ بنائے جاتے ہیں, یہ شاید کاغذوں میں دکھائے جاتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پریزائڈنگ عملہ, RO, ریٹرننگ آفیسر اکثر اوقات ہمارے عدالتی عملہ ہوتا ہے. جی, تو ان کی وجہ سے وہ تھوڑی بہت جو لیپا پوتی ہوتی ہے وہ ان کی وجہ سے ہوتی ہے. ادروائز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خود, کہ جس طرح میں نے کہا کہ 490 اسکولوں کے واش رومز کا, مطلب اسی طرح اگر پورے سندھ کا آپ کیلکولیشن کریں تو یہ شاید ہزاروں میں بنے, لاکھوں میں بنے. تو اتنا ان کے پاس مطلب پرائرٹی نہیں ہے. پرائرٹی اگر ہے تو پھر وہ دوسرے کاموں پہ پیسے رکھ دیے جاتے ہیں, مطلب اس پہ خاص توجہ نہیں دی جاتی. حالانکہ ابھی 15 سالوں سے ایک ہی پیپلز پارٹی کی حکومت چلی آ رہی ہے. آپ ڈسٹرکٹ وائز بھی سال تعین کریں, ہم نے 10 ڈسٹرکٹ اس سال میں بنانے ہیں, 10 ڈسٹرکٹ اگلے سال میں بنانے ہیں, تو یہ سندھ شاید بن جاتا. صحیح, لیکن پرائرٹی ان کے پاس نہیں ہے, ترجیح میں یہ شامل نہیں ہے. تو پھر ظاہر ہے پرائیویٹ اسکول مافیا اور دیگر چیزیں پھر پروان چڑھیں گی. صحیح. اچھا افرین صاحبہ, اسی پہ میں آپ سے بات کروں گا کہ یہ وومن اسکول کی بات ہو رہی ہے, آپ ایک خاتون ہیں, آپ لوگوں نے جو مہم چلائی, کیا آپ کا ایسے اسکولوں میں جانا ہوا؟ اگر جانا ہوا تو وہاں کے جو طالب علم تھے اور جو ٹیچرز تھیں انہوں نے آپ سے کیا شکوہ کیا؟ سب سے بڑی بات جو سر نے بھی کہی کہ وہاں سیکیورٹی کا زیادہ ایشو ہے, کہ خاتون جو ہے ان کا پردے کا ایشو ہوتا ہے. اور ہائی اسکول میں تمام لڑکیاں ہیں جو وہ ٹھیک ٹھاک ایج کی ہوتی ہیں, اور اب خواتین کے جو کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں انہیں بڑے پرابلم کا شکار ہوتی ہے. اور بہت ساری لڑکیاں اسی وجہ سے گھر بیٹھ جاتی ہیں کہ والدین جب یہ سہولت نہیں دیکھتے وہاں پر, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ خواتین ٹائم نہیں گزار سکتی وہاں پہ اتنا لمبا. تو ہم جب گئے انٹیریئر میں تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر دروازے نہیں ہیں, چھت نہیں ہے, تو پردے کا ایشو ہے. بعد دفعہ بچیاں کہتی ہیں ایک کھڑی ہوتی ہے ڈیوٹی دینے اور دوسرا وہ واش روم میں جا رہی ہوتی ہے. جب بہت زیادہ ان کو پرابلم ہو جاتی ہے اور نہیں کنٹرول کر پاتے تو پھر وہ اس طریقے سے یوز کرتے ہیں, اور وہ ان کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہوتی ہے, کیونکہ ایک پورا ٹائم انہوں نے وہاں گزارنا ہے. تو یہ تعلیم پر اسی طرح اثر انداز ہو رہی ہے کہ پھر وہ بچوں کو گھر سے بھیجنے سے انکار کر دیتے ہیں. اچھا, مارکیٹ پلیسز پہ واش روم بنانے کے حوالے سے کیا آپ کی ایز اے وومین کسی انتظامیہ افسر سے ملاقات ہوئی؟ اگر ہوئی تو جب ہماری فرسٹ شاہدہ پروین صاحبہ فرسٹ DC لگ کر یہاں آئیں ایز اے لیڈی, تو ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ انہوں نے سمجھا بھی ہماری اس بات کو, کہ کیونکہ وہ خود بھی ایک لیڈی تھی. تو ہمارے یہاں سے ایک تاجر تھے صاحب, انہوں نے ان کو آفر کیا تھا کہ آپ ہمیں زمین دیں تو ہم اپنے پرسنل خرچے سے وہ بنوائیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سسٹم پہ ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے, آگے پیچھے لوگ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ باتیں بھی, یعنی کہ اس پہ بھی کوئی توجہ خاص نہیں دی گئی. باقاعدہ انہوں نے لیٹر وغیرہ بھی لکھ کر دوبارہ ریمائنڈ کروایا کہ ہم ریڈی ہیں, آپ کریں, لیکن وہ آگے بھی چلے گئے لوگ اور پھر چیزیں باتیں بھی آگے. صحیح. اچھا قبلی صاحب, جس طرح واش روم کا ذکر ہو رہا ہے, خواتین کا ہو رہا ہے, تو اس میں خواتین کے ساتھ ہمارا ایک اور طبقہ ہے معذور افراد کا, وہ بھی سرکاری ملازمتوں پر ہیں یا دیگر پرائیویٹ جگہوں پہ ملازمتیں کرتے ہیں, تو ان کے لیے کیا پریشانیاں آپ سمجھتے ہیں واش روم نہ ہونے سے؟ بالکل, اس کو جو پسماندہ طبقات ہم کہتے ہیں, پسماندہ طبقات میں ہمارے ہاں سر فہرست معذور آ جاتے ہیں, خواجہ سرا آ جاتے ہیں, پھر خواتین ہیں جن کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی. اب معذور افراد ان کا تو پھر مطلب ایک قصہ ہی الگ ہے. بیچارے وہ تو جو شاپنگ پلازا بنے ہیں وہاں پہ ریمپ بھی نہیں بنے ہوئے کہ وہ پھر کیسے ایکسیس ہو ان کی. کیا ان سے تو ہم پہلے فرصت میں خریداری کا حق بھی چھین رہے ہیں, چوائس کا حق بھی چھین رہے ہیں کہ وہ جا کے دیکھے خود دکان میں اور پھر خرید کرے کچھ, اور خرید کرے ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ گھوم پھر رہا ہے, چل رہا ہے. اب واش روم کے حوالے سے, اب واش روم کیا معذور
اسپیشل پرسن فرینڈلی ہے یا نہیں ہے یہ دیکھا جائے گا. جی بالکل, کیونکہ جو الگ سے ہوتے ہیں ایگزیکٹ, تو وہ ان میں ظاہر کموڈ ہوتا ہے اور دیگر چیزیں جو معذور افراد کو سہولت فراہم کریں. یہاں پہ ہم رونا روتے ہیں خواتین کے لیے بیسک جو 1500 کی WC اور ایک دیوار والے واش روم کے حوالے سے, تو کموڈ اور معذور افراد کا تو میرے خیال میں یہ تو ہماری سوچ پھر میں سمجھتا ہوں پھر یہاں ہم بیٹھ کے یورپ کی کوئی شاید ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہماری حکومتیں تو اس طرح سمجھتی ہیں, ورنہ کموڈ کے واش روم یا معذور افراد کے واش روم بنانے میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ شاپنگ پلازا جو اربوں روپے کے بن رہے ہوتے ہیں اس میں یہ چیزیں آسانی سے ہو سکتی ہیں, لیکن اس پہ توجہ نہیں دی جاتی. صحیح. اچھا, آخر کے اندر بافشین صاحبہ آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گی میرپور خاص کی انتظامیہ سے, کیونکہ یہ میرپور خاص بیس پروگرام ہے, آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گی؟ بیسیکلی تو میری مطالبہ اپنے حکام سے یہی ہے کہ ہم ٹیکس پیئر شہری ہیں, اور ہم اگر ماچس کی ڈبی سے لے کے کچھ بھی خریدتے ہیں تو ہم اس پر ٹیکس پے کرتے ہیں, تو ہم ریٹرن بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں ریٹرن میں وہ سہولیات دے جو ہماری بیسک ضروریات ہیں. ہم آپ سے کوئی اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ سے بیسک ضروریات ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اگر کوئی واش روم اگر بنتا بھی ہے اگر شہر میں خواتین کے لیے تو وہاں بھی پیڈ ہوتا ہے نا, ہم 10-20 روپے جو بھی اس کی ہوتی ہے تاکہ وہ ہم دینے کو بھی تیار ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو اس قابل ہو کہ اس کو خواتین جو ہے وہ استعمال کر سکیں. اچھا قمری صاحب, آپ کے کیا مطالبہ ہے آخر میں؟ بالکل, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اندازوں پہ, حکام سے ہماری یہ مطالبہ ہے کہ آپ اندازوں پہ نہ چلیں, آپ ڈیٹا اٹھا لیں, اسکولز کا ڈیٹا اٹھا لیں, شاپنگ پلازاؤں کا ڈیٹا اٹھا لیں, ہاسپٹلس کا ڈیٹا, بس ٹرمینلز کا. ہمارے پاس جو ٹاؤن کمیٹیز ہیں, جو میونسپل کارپوریشنز ہیں یا یونین کاؤنسلس ہیں, اس میں بجٹ آ رہی ہوتی ہے, ہر مہینے ان کے پاس پیسے آ رہے ہوتے ہیں, اور یہ کام انہوں نے ہی کرنا ہے. تو اس پہ ڈیٹا اٹھا کے ہم اگر پرائرٹی سیٹ کریں کہ آئندہ, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس سال میں بنا لیں, اس سال میں انیشیٹ تو کریں, آپ آئندہ 3 سالوں میں میرپور خاص شہر کے پلازاؤں کو بنا لیں, اس میں واش رومز اویلیبل کر لیں, آپ آئندہ 4 سالوں میں بس ٹرمینل کو کر لیں, آپ ایک ویژن تو بنا لیں, ایک روڈ میپ تو بنا لیں کہ ہمیں اس طرح سے یہ کام کرنا ہے. لیکن مجھے پھر افسوس ہے, پھر اس سے جو ہے مایوسی بھی ہوتی ہے, لیکن ہمارے ہاں ترجیحات کا مسئلہ ہے, ورنہ میرا مطالبہ تو یہی ہے کہ یہ فوری طور پر بالکل ہونا چاہیے. اور ہمارا بھی جو ہے یہ آج کا یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں اور انتظامیہ تک ناظرین ہم یہ بات پہنچائیں کہ میرپور خاص میں جو خاص کر جو خواتین کے کاروباری مراکز ہیں اور جو خواتین کے ورک پلیسز ہیں, وہاں پر جو ہے فوری طور پر خاتون کے لیے مخصوص جو ہے واش رومز وہاں پر بنانے چاہیے. اور میرپور خاص کے جتنے بھی شاپنگ پلازاز ہیں جو اب تک بن چکے ہیں یا اب مزید بننے جا رہے ہیں, وہاں پر اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ خواتین کے لیے خاص بیٹھنے کی جگہ اور ان کے لیے واش روم کی جگہ ضرور بنائی جائے. تو ہمارا بھی آج کے اس پروگرام سے میرپور خاص کی انتظامیہ سے, کمشنر میرپور خاص سے, ڈپٹی کمشنر میرپور خاص سے اور محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران سے یہی مطالبہ ہوگا کہ وہ مارکیٹ پلیسز پر اور جو 490 سے زیادہ جو اسکول جس طرح پروگرام میں بتایا کہ وہاں پر واش روم کی سہولت موجود نہیں ہے, وہاں پر جو ہے فوری طور پر جو واش رومز ہیں ان کی سہولت دیں, تاکہ جو آنے والی جو خواتین ہیں اور جو اسکولوں میں جانے والے طالب علم ہیں ان کو جو ہے فوری طور پر وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ناظرین, آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام کیسا لگا؟ آپ ہمارے یوٹیوب پر نیٹ ویو کے چینل اور فیس بک پر نیٹ ویو کے پیج پر اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.